اس وقت عمران خان کے جو ایک وہ کہتے ہیں نا سراب ہے، عمران خان ایک الوژن ہے، اس الوژن کے پیچھے جو چند لوگ بھاگ رہے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کو نہیں نظر آیا کہ علیمہ باجی اور عظمیٰ باجی کی کتنی چوریاں نکلی، ان کو نہیں نظر آیا کہ پنکی پیرنی صاحبہ جو ہیں وہ غیر سیاسی تھی لیکن وہ سیاسی ہو کر لوگوں کو غداری سے لنک کر رہی تھی۔ ان کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے وہ 5 کیرٹ کے ہیرے سے کم تحفہ قبول نہیں کرتی۔ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ 468 کنال القادر یونیورسٹی کی ٹرسٹی بن کر وہ ان کے اس زمین کو ہتھیانا چاہتی تھی، اور جو ملین پاؤنڈز کے قریب جو رقم تھی لندن سے وہ کیسے جو ہے وہ وصول کی گئی، یہ سب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کو سمجھ یہ آ رہا تھا کہ عمران خان کو ایک بیرونی سازش کے ذریعے نکالا گیا۔ مجھے مت سنیں، ہم تو جو کہتے رہے ہم سمجھاتے رہے۔ پاکستان کی عوام واقعی بڑی سادہ لو ہے شاید، اور اس میں بہت سارے کارنامہ ہمارا اوورسیز کا بھی ہے جو اپنے آپ کو بہت کوئی ذہین فتین سمجھتے ہیں، لیکن ان کو جب ان سے آپ پالیسی کے بارے میں بات کریں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک دن آپ کو دکھایا بھی تھا، میں نے کولاج بنا کے لگایا تھا جس میں ماشاءاللہ آپ آئی کیو لیول چیک کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو بیرونی سازش پہ بہت روتی بھی پھرتی تھی خواتین، وہ کیا تھا؟ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب پہلے جملے میں کہہ رہے ہیں، پہلے جملے میں ہم نے سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا۔ وہ ڈٹ کے جو بہادر کپتان کھڑا ہوتا ہے نا، اس کی بہادری بس اتنی ہے کہ اس نے کھیلنا ہے صرف اس کے ساتھ، اس کا نام نہیں لینا، پہلی بات۔ دوسری بات وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا کریں میٹنگ بلا لیں شاہ محمود قریشی کو اور فورن سیکٹری کو ضرور بلائیں تاکہ یہ جو ہے سیاسی نہ لگے، یہ ڈپلومیٹک ہو جائے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیل لیں گے اور منٹس میں اپنی مرضی کے بنا لوں گا، اپنی مرضی کے منٹس بناؤں گا، اعظم خان صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بات چلتی ہے اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ جب اب پوچھا گیا کہ جی کیا آپ کے پاس لیٹر موجود ہے، انہوں نے کہا لیٹر موجود نہیں ہے، کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہاں سے لیا ہے؟ آہستہ سی آواز میں کہہ رہے ہیں یہیں سے لیا ہے، یہیں سے بنا ہے۔ تو میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست، عمران خان صاحب کی ذات ایک مکمل جھوٹ ہے، صریحاً فراڈ ہے اور عادتاً چور ہے، اور یہ تینوں خصوصیات مل کے عمران خان بنتا ہے۔ اور اس کی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو سادہ لو پاکستانی ہیں وہ اس کے چورن کو جو یہ بیچ رہا ہوتا ہے اس میں شاید آ بھی جاتے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتی ہوں تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے جو رو رہی تھی عمران خان کو سازش پہ نکال دیا، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہاں گئی سازش؟ بتائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ کے عمران خان کی زبانی سنا ہے آپ نے، اور ابھی یہ پارٹ 1 ہے، پتہ نہیں پارٹ 2 میں کیا آنا ہے۔ اور ابھی تو یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے کہا کہ ہم تو کوئی نہ کوئی سیاسی گفتگو کرتے پائے جائیں گے، ہم تو جو ہماری آڈیو لیکس آئی ہیں کسی پہ ہمیں شرمندگی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب بچے اس وقت سے، ابھی تو سیاسی گفتگو کی ایک لیک ہوئی ہے، اور اللہ جانے آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ لیکن یہ جو بیرونی سازش کا ایک تماشا عمران خان صاحب نے کریٹ کیا، اس کے اوپر اعلیٰ عدالتوں نے کہا کوئی سازش نہیں تھی، ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ 3 دفعہ کہا کہ سخت لینگویج تھی، مداخلت کہا جا سکتا ہے، سازش نہیں تھی، ڈیمارش کرنا چاہیے۔ اچھا ڈیمارش کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیمارش بھی میں نے ساری رات سوچا کہ نہیں کرتے، ڈر بڑا لگتا ہے ہمیں۔ یہ جب عالم ہو آپ کا اور آپ نے نشانہ پکڑا ہوا ہے مریم نواز کہ وہ جو مریم نواز کے خلاف کچھ سونگو، کچھ لے کے آؤ کہ مریم نواز جو ہے وہ کس طرح امپلیکیٹ ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ آج ماشاءاللہ جو انقلاب ہے وہ جو چلا تھا، جو پہلے قومی انقلاب تھا، عمران خان صاحب نے عام آدمی کی زندگی میں انقلاب لانا تھا، پھر وہ اسلامی ٹچ لیتا لیتا اسلامی انقلاب ہوا، اور پھر وہ خط کے آنے پر جو ہے وہ بین الاقوامی انقلاب بن گیا۔ یہ انقلاب کی سٹیجز دیکھ لیجئے اور اس سے آپ اندازہ لگا دیجئے، اور پھر محور دیکھیے اس انقلاب کا محور کون ہے۔ وہ جو پہلے خود کہہ رہا ہے امریکہ کا نام نہیں ہم نے لینا، دوسری طرف بلا کے جو ہے وہ ان کو ملتا بھی ہے، ان کو کھانے بھی کھلاتا ہے، لیکن پاکستانی قوم کو کہتا ہے امریکہ کو گالیاں نکالو۔ اور ان کی یہ کرتوتیں آج پاکستانی حکومت کو کس کاسٹ پہ پڑ رہی ہیں
کہ IMF ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. IMF نے شرائط سخت کی پاکستان کی عوام کے لیے. قصور کس کا تھا؟ عمران خان کا. آج پوری دنیا جو ہے پاکستان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی. قصور کس کا تھا؟ عمران خان کا تھا. لیکن اب دیکھیے نا, جو بائیڈن ہماری پھپھی کے بیٹا تو ہے نہیں کہ وہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے مل سکتے ہیں, لیکن عمران خان جو ہے وہ ترستے رہے ان کے فون کے لیے. فرق ہے شخصیت کا, فرق ہے خارجہ پالیسی کا, فرق ہے اس انداز کا. اور جو کل آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے بتایا بھی, جو ان کو لوگوں نے شکایتیں لگائیں کہ وہ مہاتما گاندھی بن کے جو آ کے بیٹھتے تھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, اور ایک وہ فلاسفر بننے کا ان کو بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری شوق ہے, وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. 3rd ڈگری کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پہلے تو سپورٹس کے اس کے بیس کے اوپر داخلہ لیا تھا آکسفورڈ میں, پھر جو ہے وہ 3rd ڈگری میں وہ پاس ہوئے تھے. لیکن ان کو بہت وہم ہے وہ سازشی ہو سکتے ہیں, وہ مکار ہو سکتا ہے, وہ چور ہو سکتا ہے, وہ زکوٰۃ خور ہو سکتا ہے, وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. جو یو ٹرن لینے کو عبادت سمجھے. اب دیکھیے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو شام کو بیان آئے کہ لیڈر جو ہے وہ یو ٹرن لے سکتا ہے. میں نے یو ٹرن اس آڈیو کے بعد میں نے یو ٹرن لے لیا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر, عمران خان کی پالیٹکس کے اندر بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں. لاہوری چلی میرا ریسٹورنٹ. میرا بھی تو ہے. 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 ہم سب کا ریسٹورنٹ.